الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آپ لوگوں کو صاف آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، پریشان آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو۔ وعلیکم السلام مستقبل آ رہی ہے آواز۔ اب تو پہلے تو نیٹ کا مسئلہ تھا، اب آواز کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ میں لیٹ اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ پیکج میرا ختم تھا تو آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی میں کہہ رہا ہوں لیٹ اس وجہ سے ہو گیا کہ میرا پیکج ختم ہو گیا تھا نیٹ کا، تو وہ کچھ چیزیں چل رہی تھیں کچھ نہیں چل رہی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا، اس وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ اچھا، سورہ جاسیہ آپ میں سے کل کوئی سنا رہا تھا، کچھ آیتیں ہو گئی تھیں۔ کتنے لوگ ہیں کلاس میں؟ ہاں جی استاد جی مجھے لگتا ہے ابھی صرف میں ہی ہوں، مجھے اور تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں آپ کی کوئی نظر نہیں آ رہا، صحیح فرما رہی ہیں۔ تو ابھی کر سکتی ہیں آپ ترجمہ کہ سننا ہے صرف؟ آپ پڑھ دیں، میں نہیں کیا تیار۔ کیا فرما رہی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ سورۃ الاحقاف، ایسا ہی ہے؟ سورۃ الاحقاف، احقاف جو ہیں یہ جنت اور جہنم کے مابین ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو احقاف کہتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف جو ہے یہ اسی سورت کی جو آگے آیات آئیں گی نا 29 اور 30 نمبر، ان آیات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی جب جنات کا جو ایک لشکر تھا یا ایک گروہ تھا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم سنا، ٹھیک ہے نا، اور صحیح روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تھے اور طائف سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو نخلا کے مقام پر آپ نے فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھی اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اس اعتبار سے یہ سورت مکی ہے، اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس سورت کے احکامات میں بھی سے 3 بنیادی چیزیں میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ مکی صورتوں کے بنیادی مضامین میں 3 چیزیں بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ بیان ہوتی ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت، ٹھیک ہے نا جی۔ چنانچہ اسی عرصے میں جہاں اور بہت سارے قسم کے واقعات پیش آ رہے تھے، ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک ہی گھر کے یعنی بہت سارے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ہی گھر کے اندر والدین جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے اور اولاد مسلمان نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ اولاد نے اپنے والدین کو ملامت کرنا شروع کر دیا تھا کہ اسلام کیوں لائے ہوں، اور اسی طرح بعض گراموں میں اس کے برعکس تھا کہ اولاد مسلمان ہو گئی تھی، والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو پھر وہ والدین کیا کرتے تھے، اولاد پر سختیاں کرتے تھے، تشدد کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان چیزوں کا بھی اس صورت کے اندر بیان ہے، آگے آیت نمبر 16-17 میں اس قسم کی صورتحال کا تذکرہ ہے، اور اسی پس منظر میں اولاد پر ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ گزشتہ اقوام کے اندر جن لوگوں نے کفر کیا تھا، نافرمانیاں کی تھی، ان کے انجام کا بھی حسب معمول ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ خاص طور پر اس صورت میں قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، اس طرح کی آیت آگے آئیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ قوم جس علاقے میں آباد تھی نا جی، وہ ریت کے ٹیلے تھے، ریت کے، یعنی وہاں پہ بہت سارے ریت کے ٹیلے تھے، اور عربی میں احقاف کا معنی جو ہے وہ ریت کا ٹیلا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو اب ہم ان سورت کی آیات کا تذکرہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ اس سورت جو ہے وہ جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور نمبر کے اعتبار سے 46 نمبر سورت ہے، 46 نمبر، اور اس سورت کے اندر 35 آیات ہیں، 35۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بہتر معنی کو جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتاب، نازل کیا جانا کتاب کا، من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ تنزیل یہ مصدر ہے، اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مصدر کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ اگر مصدر کو یہاں پہ تنزیل کو فاعل کے معنی میں ہوگا تو اس کا معنی ہوگا نازل، نازل ہونے والا، ٹھیک ہے نا، یعنی کتاب جو ہے وہ نازل ہونے والی ہے۔ وہ اگر مفعول کا معنی لیں تو پھر معنی ہوگا کتاب نازل کی گئی کتاب ہے، کتاب کا نازل کیا جانا، ٹھیک ہے نا جی۔ من اللہ، لفظ اللہ یہاں پہ موصوف ہے، اور العزیز صفت اول ہے اور الحکیم صفت ثانی ہے۔ موصوف دونوں صفتوں سے مل کر یہ مجرور ہے۔ تنزیل الکتاب یہ مضاف مضاف الیہ مبتدا ہے، اور من اللہ العزیز الحکیم یہ خبر ہے۔ من حرف جار ہے اور یہ اپنے مجرور سے مل کر یہاں اسی فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو براہ راست تنزیل سے ہی متعلق کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے فرمایا ما خلقنا السماوات، ما خلقنا، ہم نے پیدا نہیں کیا، السماوات، آسمانوں کو، سماوات جمع اس لیے لے کے آئے کہ آسمان 7 ہیں، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ یعنی سب پیدائش جو ہے اللہ کی ہے، یہ برحق بات ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ میعاد تک کے لیے پیدا کیا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عَمَّا، ان باتوں کا یا ان چیزوں سے، انذروا، جن سے ان کو ڈرایا گیا، معرضون، وہ کیا کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی جو کافر لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے اعراض کر رہے ہیں، ان چیزوں سے منہ پھیر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ مقصد ہے کافر لوگ، ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے بے رخی کرتے ہیں، مطلب جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو بے رخی کرتے ہیں، اس کو مانتی نہیں ہے۔ تو ما خلقنا السماوات، سماوات، یہ ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان کو، والارض، اور زمین کو، ما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت کے لیے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا معرضون، معرضون عما انذروا، یہ اس طرح ہوگا، وہ اعراض کرنے والے ہیں اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا گیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، تم ذرا بتلاؤ تو صحیح، تم بلا دیکھو تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارونی، تم مجھے دکھاؤ، تم مجھے بتاؤ، ماذا خلقو، کہ کیا پیدا کیا، ما کیا، خزا وہ کیا ہے، وہ خلقو جو انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین میں۔ یعنی مقصد یہ کہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، تم ذرا بتاؤ تو صحیح، انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا ہے زمین کے اندر، اگر ہے تو دکھاؤ۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی شرکت ہے آسمان کے اندر، آسمانوں کے اندر، یعنی آسمان کی پیدائش میں ان کا کوئی عمل دخل ہے، کوئی شرکت ہے ان کو؟ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو ایتونی، تم لے آؤ میرے پاس، بھی کتاب، کوئی کتاب، کوئی سند، من قبل ھذا، اس سے پہلے، او اثارت، یا کوئی اثر، من علم، من علم سے،
یعنی کوئی بات تو بتاؤ نا، کوئی یقینی کوئی دلیل تو لے کے آؤ، مقصد یہ ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، مجھے یہ تو دکھلاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے، یا ان کا آسمان میں کچھ یعنی حصہ ہے، میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو، یا کوئی مضمون منقول لے آؤ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے کے اندر. جب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو معبود کا ہے کہ ومن اضل، اور کون بڑا گمراہ ہے، ومن اور کون ہے، اضل بڑا گمراہ. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. من یہاں پہ مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، اور سوری یہاں پہ مبتدا ہے، اضل اس کی خبر ہے. ومن اور کون ہے وہ، اضل بڑا گمراہ، ممن اس شخص سے، یدعو جو دعویٰ کرتا ہے، جو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ایسی چیزوں کو، ایسوں کو، لا یستجیب لہو کہ جو جواب نہیں دے گا اس کو، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون اور وہ اس کے پکارنے سے بے خبر ہیں. اللہ کو چھوڑ کے جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کو اپنا الہ مانتے ہیں، ان کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم کوئی کچھ کریں گے، وہ تو خود عاجز ہیں. ایک جگہ پہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ یہ جن بتوں کو پکارتے ہیں یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی کا پیدا کرنا کیا، اگر مکھی ان کے اوپر سے کچھ اٹھا کے لے جائے، مٹھائی کا بت بنایا، مکھی آ کے بیٹھی، اس نے تھوڑی سی مٹھائی لے لی. اب بت کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی سے اپنی مٹھائی واپس لے لے. اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور. ہاں جی، ماننے والا بھی کمزور، جس کو مان رہے وہ بھی کمزور. اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت کسی کی نہیں. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کانوا لہم تو وہ ہوں گے ان کے لیے، کانوا لہم تو وہ ہوں گے ان کے، اعداء دشمن. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اب یہ معبود ان کے دشمن بن جائیں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وہ ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے. کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں کیا پتہ ہے، جائیں اپنا کام کریں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو اپنی فکر ہے. آج وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح، بینات یہ آیاتنا کے لیے جو ہے وہ حال ہے، ٹھیک ہے نا جی. آیاتنا بینات، قال الذین، یا یہ کہ اس کو مفعول ثانی بنا دیں، قال الذین کفروا تو کہتے ہیں، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق کی حق کے بارے میں، کیا کہا، لما جاءہم جب حق ان کے پاس آیا، ھذا سحر مبین یہ کھلا جادو ہے. یعنی جب ہماری کھلی آیتیں ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ منکر لوگ اس سچی بات کی نسبت، جبکہ وہ ان کو پہنچ چکی ہے، یوں کہتے ہیں کہ تو کھلا جادو ہے. ام یقولون افطرا، ام یقولون کیا وہ یہ کہتے ہیں، افطرا ہو کہ اس نے خود بنا لیا. کیا مطلب، یعنی یہ لوگ آواز کٹ رہی نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے، بیچ میں کال آ جاتی ہے جی، یہ بڑا مسئلہ ہے. ہاں جی اب آ گئی آواز. ام یقولون ام یقولون کیا یہ لوگ کہتے ہیں، افطراہ اس افطراہ یعنی اس پیغمبر نے گڑھ لیا ہو اس قرآن کو. یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں، نبی کے بارے میں یہ کہتے تھے نا کہ اس نے اپنی طرف سے قرآن بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ کافر، یہ مشرک، یہ نہ ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ افطراہ کہ اس نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا. قل آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ اگر میں نے اس کو خود سے بنا لیا ہو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا
تو تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ۔ مقصد یہ کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو تم تو نہیں مجھے بچاؤ گے، میں کون ہوں، میں کہاں جاؤں گا، میں کدھر بچوں گا۔ مقصد یہ ہے میں نے ایسا نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی ہے جو میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے بھاگنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے، میں کدھر جاؤں گا۔ بول آپ کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہو، فلا تملکون، تو تم اختیار نہیں رکھتے لی میرے لیے، من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، یعنی مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتے تم۔ وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، وَأَعْلَمُ زیادہ خوب جانتا ہے، بما وہ جو تفیضون تم باتیں کرتے ہو، فی اس میں، کفا وہ کافی ہے، بھی اس کا، شہیدن گواہ، اللہ خود اس کا گواہ کافی جو تم باتیں کر رہے ہو، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی گواہ ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو پھر تم لوگ مجھ کو خدا سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے، وہ خوب جانتا ہے۔ تم قرآن میں جو باتیں بنا رہے ہو میرے اور تمہارے درمیان، وہ کافی گواہ ہے، وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا کل آپ کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، ما کنت میں نہیں ہوں، بدعا نیا، من الرسل رسولوں میں سے۔ مقصد یہ کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا، رسول تو پہلے بھی آتے رہے نا، کہ کوئی انوکھی بات انہونی بات تو ہے نہیں کہ تم مانتے نہیں ہو، رسول تو پہلے بھی آتے رہے۔ کوئی عجیب و غریب قسم کی چیز اگر آ گئی ہو تو پھر تو بندہ یہ سمجھتا کہ ہاں بھئی یہ کیسے ہو گیا، لیکن ایک سلسلہ، ایک تسلسل، ایک عادت چلی آ رہی ہے، پہلے بھی رسول آتے رہے، میں بھی آگے۔ ما کنت، کل آپ فرما دیجئے ما کنت نہیں ہوں میں، بدعا نیا، من الرسل رسولوں میں، وما ادری اور میں نہیں جانتا، ما یفعل کہ کیا کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، ولا بکم اور نہیں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان اتبع میں اتباع نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، الا ما یوحا مگر اس چیز کی جس کی وحی کی جاتی ہے، الی میری طرف، وما انا الا نذیر مبین اور نہیں ہوں میں مگر کھلا ڈرانے والا صاف صاف۔ یعنی اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ بولا آپ کہہ دیجئے ارائیتم، تم بلا مجھے بتاؤ تو صحیح، ارائیتم کیا تم نے دیکھا، مقصد بلا تم دیکھو تو، ان کان من عند اللہ، اگر ان کان اگر وہ ہو اللہ کے پاس سے، مقصد یہ کہ یہ جو قرآن ہے اگر یہ اللہ کے پاس سے ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ اور تم اس کا انکار کر بیٹھو، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ جبکہ گواہی دی ایک گواہ نے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، عَلَى مِثْلِهِ اس جیسی ایک کتاب پر، فآمن پھر وہ ایمان لے آیا، وَاسْتَكْبَرْتُمْ اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ ہاں جی، مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہو اور تم اس کے انکار کرنے والے بن جاؤ، اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کہ ایمان لے آئے، اور تم تکبر ہی میں رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دے۔ بنی اسرائیل سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آیت نمبر 10، اچھا جی، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال تو اس آیت میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ بنو اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ قرآن پر ایمان لانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے صحابہ وہ تھے جو شروع میں اہل کتاب مذہب سے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح عدی بن حاتم ہیں، اسی طرح نجاشی تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، یہ بھی اہل کتاب میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان لے، تم نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ تو اہل کتاب ہیں، ان کو تو علم ہے، وہ تو جانتے ہیں، وہ تو مان رہے ہیں، تم کیوں نہیں مان رہے؟
وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ایمان والوں سے، لو کان خیرا، اگر یہ خیر کی بات ہوتی، ایمان لانا قرآن کو ماننا اگر یہ خیر کی بات ہوتی، ما سبقونا الی، تم ہم سے سبقت نہ کرتے، پہل نہ کرتے اس کی جانب، ہاں جی، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب نہ ہدایت پائی انہوں نے، فَسَيَقُولُونَ، تو اب کہیں گے، ہذا، یہ افک قدیم، پرانا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کا ایک رویہ ہے، ایک اخلاق ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، وہ یہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نوازا ہوتا ہے نا جی، مالدار لوگوں کو اللہ نے مال و اسباب دیا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہی غریب لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا ایک رویہ الگ ہوتا ہے۔ ہر بندے کا تو نہیں ہوتا، جو اللہ والا ہو، دیندار ہو، ان کو تو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ جو بے دین آدمی ہے اس کو غریبوں کا استہزاء کرنا، ان کو اہمیت نہ دینا جی، اور ان کو یعنی حقیر نظر سے دیکھنا، یہ ہمیشہ سے شیوا رہا ہے، عمومی مزاج یہ رہا ہے۔ اس لیے اگر غریب کوئی کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ فضول کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رویہ ان مشرکوں کے اندر بھی رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ قرآن اگر کوئی ایسی بات ہوتی، کوئی اچھی بات ہوتی، تو پھر ہم سب سے پہلے تو ہم اس کو لیتے۔ دنیا میں ہمیں ہم دیکھ نہیں رہے کہ ہمیں اتنی وسعت اللہ نے دی ہے اور سب کچھ ہمیں ملا ہوا ہے۔ اگر یہ کوئی خیر والی چیز ہوتی سب سے پہلے ہمیں ملتی، ان کو نہ ملتی، ان کو کیسے مل گئی؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی جھوٹی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، حدیث میں بھی آتا ہے کہ الاسلام غریبا سیعود غریبا، ٹھیک ہے نا، ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا، وسیعود کما بدأ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ یعنی قسم پرسی کی حالت میں، قسم پرس لوگوں نے اس کو اپنایا، اور ان قریب اسی طرح قسم پرسی یہاں پہ غریب سے مراد یعنی وہ لوگ ہیں جو زیادہ نعمتوں کے اندر رہنے والے نہیں ہیں۔ غریب سے مراد حقیقی معنی میں تو غریب نہیں ہے، لیکن وہ لوگ مراد ہیں جو دین پر چلنے والے ہیں، اور دین پر چلنے والے اکثر و بیشتر ہمیشہ دنیا کے اعتبار سے وہ کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ ان کفار کا ایک تکبرانہ لہجہ تھا، ایک تکبرانہ انداز تھا، ایک تکبر پہ مبنی بات تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ کوئی خیر کی بات ہوتی، آج مطلب کی چیز ہوتی، تو پھر یہ کیوں ایمان لاتے؟ ہم سب سے پہلے ایمان لے آتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے پہلے بھی، اس کتاب سے پہلے بھی، کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب، امام و رحمہ، وہ رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی، وَهَذَا کتاب، اور یہ جو کتاب ہے قرآن، مصدق، یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے، لسانا عربیہ، عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ، تاکہ وہ ڈرائے، کون ڈرائے؟ وہ رسول ڈرائے، ہاں جی، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، وبشرا، اور یہ کتاب خوشخبری ہے، خوشخبری دینے والا ہے، للمحسنین، نیک لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ہے وہ بھی رہنما اور رحمت تھی، اور یہ ایک کتاب ہے جو اس کو سچا کرتی ہے، عربی زبان میں ہے، ظالموں کو ڈرانے کے لیے اور نیک لوگوں کو بشارت دینے کے لیے۔ عربی زبان کا یہاں پہ حوالہ اس لیے دیا کہ بھئی نبی علیہ السلام جس معاشرے میں آئے وہ عرب معاشرہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ عرب لوگ تھے، ان کے لیے سمجھنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جس قوم کے پاس بھیجا ہے وہ انہی کی زبان بولتا تھا تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربی کا انتخاب اس لیے بھی کیا، باقی عربی کی اپنی خاصیات اور خصوصیت کی اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بڑا مقصد کیا تھا؟ ظاہری سبب کی جب نبی عربی ہے، لوگ عربی ہیں دعوت والے، تو پھر ان کے لیے قرآن بھی عربی میں آیا۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، جس نے اللہ کو رب مان لیا، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں اصحاب الجنت، جنت والے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، فیہا جزاء بما کانوا یعملون، جزاء یہ بدلہ ہے، بما اس کا جو، کانوا یعملون وہ عمل کیا کرتے تھے، جو عمل وہ کیا کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔
اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی کیا نام ہے اس کا ٹیچر سے بات کی تھی کہ ہم 10 منٹ لیں گے کہ نہیں؟ ہاں جی جی کہا ہے استاد جی ان کو وہ 6:30 بجے لیں گی، آ گئی بلکہ ان کی کال، لیکن 6:30 ہی ہو گئے 6:30. اچھا 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 اب آپ لوگ نا دیکھیں. اچھا جی اچھا چلیں ٹھیک ہے، دوسری بھی آ گئی ہے جی چلیں 6:30 انہوں نے کال کی ہے، 6:30 کا کہا تھا نا ان کو. ہاں 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 چلیں صحیح ہے، 6:30 ہو گئے. جی ہو گئے. اس کو آپ لوگوں نے نا وہ کرنا ہے جی، اس کو دیکھ کے آیا کریں. اچھا جی ٹھیک ہے ڈال دیتی ہوں. باقی جو بیمار سے ٹھیک ہو گئے کہ نہیں؟ جی 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 استاد جی. آپ میں سے کچھ لوگ بیمار تھے نا، ٹھیک ہو گئے وہ؟ صدف ان کا صدف کے لیے دعا کریں، ان کا ابھی تک پازیٹیو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو کوشا شفا دے. ان کا نیگیٹو نہیں آ رہا ابھی ان کا نا ٹیسٹ، اسی لیے وہ دبئی بھی اللہ کو پھنسی ہوئی. جی اللہ ان کو صحت دے، میری طرف سے ان کو دعا دیجیے گا. ٹھیک ہے جی، جی السلام بس دعا کریں کہ وہ علیکم. خیریت سے واپس آ جائیں. آمین آمین، اللہ خیر فرمائے، آسانی فرمائے. السلام علیکم.